بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامی بحث التوابع کا سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم فقولہ کل لسان سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر عبارت کا خلاصہ اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ تو عبارت پر غور فرمائیں۔ فقولہ کل لسان یشمل التوابع وخبر المبتدأ وخبر کان وإن وأخواتهما وثانی مفعول ظننت وأعطيت۔ وقوله بإعراب سابقه يخرج الكل إلا خبر المبتدأ وثاني مفعول ظننت وأعطيت۔ وقوله من جهة واحدة يخرج هذه الأشياء لأن العامل في المبتدأ والخبر وإن كان هو الابتداء أعني التجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، لكن هذا المعنى من حيث إنه يقتضي مسندا إليه صار عاملا في المبتدأ، ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا في الخبر، فليس ارتفاعهما من جهة واحدة. وكذا ظننت من حيث إنه يقتضي مظنونا فيه ومظنونا عاملا في مفعوليه، فليس انتسابهما من جهة واحدة. وكذلك أعطيت من حيث إنه يقتضي آخذا ومأخوذا عامل في مفعوليه، فليس انتسابهما من جهة واحدة. واعلم أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم من أن يكون لفظيا أو تقديرا أو محليا حقيقة۔ فقوله كل لسان سے مصنف علیہ الرحمہ تعریف میں جو فوائد اور قیودات بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تابع کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ التابع كل لسان بإعراب سابقه من جهة واحدة شخصیہ۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اس تعریف کو جو نحویین حضرات نے کیا ہے، اس تعریف کے فوائد اور قیودات کیا ہے، اس کی تفصیل ذکر فرما رہے۔ تو فرماتے ہیں کل لسان، جو مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف میں فرمایا، یہ لفظ بمنزل جنس کے ہیں۔ تمام ثانی اسموں کو یہ شامل ہے، تمام ثانی کو یہ شامل ہے۔ ہر ثانی اس میں داخل ہے، چاہے وہ خبر ہو مبتدا کا، چاہے وہ کانا اور اس کے اخوات کا خبر ہو، چاہے وہ انا اور اس کے اخوات کا خبر ہو، چاہے وہ ظننت اور عطیت کا مفعول ثانی ہو، تو یہ سب کے سب کو شامل ہے۔ کل لسان یعنی ہر دوسرے اسم کو یہ شامل ہے۔ بے اعراب سابقی ہی، جو تعریف میں دوسری قید مصنف علیہ الرحمہ نے لگائی ہے، یہ بمنزل فصل اول کے ہیں۔ اس سے مبتدا کے خبر اور ظننت اور عطیت کے مفعول ثانی کے علاوہ باقی سب چیزیں نکل جاتی ہیں، یعنی مبتدا کا خبر ابھی تک بے اعراب سابقی ہی سے نہیں نکلے گا، وخبر کان وإن وأخواتهما نکل جاتے ہیں، یہ سب کے سب نکل جائیں گے، اس لیے کہ کانا اور اس کے اخوات کا جو خبر ہے اس کا اعراب سابق کے اعراب جیسے نہیں ہوتا، اس کے مثل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے اس کا اعراب بھی سابق جیسے نہیں ہوتا۔ اسی طرح کل لسان میں دوسرا فعل بھی داخل تھا، مثلا ضرب زید، تو وہ بھی اس سے نکل جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بے اعراب سابقی ہی کہا تو مراد اس سے دوسرا اسم کا معرب ہونا ہے، یعنی دوسرے اسم پر اعراب جاری ہوا ہو، ایسا اسم مراد ہے، غیر معرب اس سے نکل جائیں گے۔ تو بہرحال کل لسان یہ بمنزل جنس کے تحت ہر ثانی اس میں شامل تھا۔ بے اعراب سابقی ہی یہ بمنزل فصل اول کے ہیں، اس سے بہت سارے ثوانی نکل جاتے ہیں، البتہ مبتدا کا خبر اور ظننت اور عطیت کا مفعول ثانی اب بھی باقی ہے، اس لیے کہ ظننت اور عطیت کا مفعول ثانی کا اعراب بھی سابق کے اعراب جیسا ہوتا ہے،
اور خبر کے اعراب بھی سابق یعنی مبتدا کے اعراب جیسا ہوتا ہے۔ البتہ پھر تیسری قید جو لگائی من جہت واحدۃ، اس سے یہ مبتدا کا جو خبر ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ مبتدا کا جو خبر ہے اس کا اعراب تو سابق یعنی مبتدا جیسے تو ہوتا ہے، لیکن دونوں کا اعراب ایک جہت سے نہیں ہوتا۔ مبتدا میں عامل جو ہے وہ ابتدا ہے، یعنی التجرد عن العوامل اللفظیۃ للاسناد، لیکن یہ ابتدا باعتبار اسناد کے جو مبتدا میں عمل کر رہا ہے یہ اس حیثیت سے عمل کرتا ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، اور یعنی الگ جہت سے عمل کر رہا ہے، اور خبر میں جو یہ عمل کر رہا ہے وہ اس جہت سے اس حیثیت سے عمل کر رہا ہے کہ وہ مسند ہے، تو دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مبتدا کا خبر جو ہے وہ من جہت واحدۃ کی قید سے نکل جائے گا۔ لیکن اس قید سے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ظننت اور اعطیت کا جو مفعول ثانی ہے وہ بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جہت، اس لیے کہ دونوں کی جہت الگ الگ ہیں۔ اس پر پھر اعتراض ہوگا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں کی جہت ایک ہیں، ظننت اور اعطیت دونوں کا جو مفعول ہوتا ہے وہ مفعول ثانی ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے بنا پر مفعولیت کے، اور مفعول اول بھی منصوب ہوتا ہے بنا پر مفعولیت کے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر بِإِعْرَابِ سابقہ من جہت واحدۃ کے ساتھ شخصیت کا بھی اضافہ کر دیا۔ شخصیت سے یہ ظننت اور اعطیت کا مفعول ثانی بھی نکل جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظننت اور اعطیت کا جو مفعول ثانی ہے یہ اگر سے جہت واحدہ ہی سے ان کا اعراب ہوتا ہے اور ایک جیسے اعراب ہوتا ہے، لیکن جہت واحدہ یہاں پر نوعیہ ہے، شخصیہ نہیں ہے، یعنی دونوں نوع میں تو متفق ہیں، مفعولیت ہونے میں تو متفق ہیں، لیکن مفعول اول ظننت کا وہ اس کی شخصیت الگ ہے، وہ مظنون فی بنتا ہے، اور مفعول ثانی جو ظننت کا ہوتا ہے وہ مظنون ہوتا ہے۔ تو یہ جو ظننت فعل ان دونوں مفعولوں میں عمل کرتا ہے یہ من جہت واحدہ نوعیہ تو ہے، لیکن من جہت واحدہ شخصیہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو اعطیت کا مفعول اول ہے وہ باعتبار آخذ کے مفعول بنتا ہے، اور مفعول ثانی باعتبار ماخوذ کے مفعول بنتا ہے، تو یہاں پر بھی دونوں کا منصوب ہونا من جہت واحدۃ تو ہے، لیکن جہت واحدہ نوعیہ ہے، شخصیہ نہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے آج کے سبق کا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کی تمام قیودات کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ تو پہل قید کل لسان کی فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یشمل التوابع، یہ کل لسان یہ شامل ہے تمام توابع کو، توابع تابع کی جمع ہے، مراد اس سے صفت ہے، تاکید ہے، عاطف بالحرف اور عاطف فی بیان، اور اسی طرح جو ہے بدل، یہ سارے اس میں شامل ہے، یہ تمام توابع کو شامل ہے۔ وخبر المبتدأ، اسی طرح مبتدا کے خبر کو بھی یہ شامل ہے، وخبر کان و ان و اخواتہما، اسی طرح کان و ان اور اس کے اخوات کے دو خبروں کو بھی یہ کل ثانٍ کا لفظ شامل ہے۔ وثانیہ مفعول ظننت و اعطیت، ظننت اور اعطیت کے دو مفعولوں میں جو دوسرا ہے اس کو بھی یہ کل ثانٍ شامل ہے، یعنی یہ بمنزل جس کے ہے، ہر ثانی کو یہ شامل ہے۔ وقول بِإِعْرَابِ سابقہ، مصنف علیہ الرحمہ کا تعریف میں یہ قول بِإِعْرَابِ سابقہ کہ اس کا اعراب اس کے سابق کے اعراب جیسا ہو، اس سے یخرج الکل الا خبر المبتدأ وثانیہ مفعول ظننت و اعطیت، یہ بِإِعْرَابِ سابقہ نکال دیتا ہے سب کے سب کو، یا بِإِعْرَابِ سابقہ یخرج الکل، بِإِعْرَابِ سابقہ سے سب نکل جاتے ہیں سوائے مبتدا کے خبر کے،
اور ظننت اور آتیت کے دو مفعولوں میں سے دوسرے مفعول کے کہ یہ بِإِعْرَابِ سابق ہی سے نہیں نکلتے، اس لیے کہ ان کا اعراب بھی سابق کے اعراب جیسے ہوتا ہے، اس کے مثل رہتا ہے۔ وقولہ من جہت واحدۃ، پھر مصنف علیہ الرحمہ کا تعریف میں من جہت واحدۃ کی قید جو ہے یہ فصل ثانی ہے۔ یخرج هذه الاشیاء من جہت واحدۃ، ان چیزوں کو بھی نکال دیتا ہے، یعنی مبتدا کے خبر کو بھی، اور ظننت اور آتیت کے دو مفعول میں سے دوسرے مفعول کو نکال دیتا ہے۔ مبتدا کی خبر کو کیوں نکال دیتا ہے؟ اس کی وجہ بیان فرما لأن العامل فی المبتدا والخبر وإن كان هو الابتداء، اس لیے کہ مبتدا اور خبر میں عامل اگرچہ وہ ابتدا ہوتی ہے، ابتدا سے مراد اعنی التجرد عن العوامل اللفظیۃ للاسناد، عوامل لفظیہ کا خالی ہونا ہے اسناد کے لیے، لیکن هذا المعنی، لیکن یہ ابتدا جو عامل ہوتا ہے مبتدا اور خبر میں، تو یہ معنی من حیث انه یقتضی مستندا الیہ، اس حیثیت سے کہ یہ مستند الیہ کا تقاضا کریں، صار عاملا فی المبتدا، تو صورت میں یہ عامل رہتا ہے مبتدا میں، ومن حیث انه یقتضی مسندا، اور اس حیثیت سے کہ یہ تقاضا کرے مسند کا، صار عاملا فی الخبر، اس صورت میں یہ عامل ہوتا ہے خبر میں۔ تو دونوں کی جہت الگ الگ ہے، مبتدا میں مستند الیہ ہونے کی جہت سے عمل کرتا ہے اور خبر میں مسند ہونے کی جہت سے عمل کرتا ہے، تو لہذا من جہت واحدۃ کی قید سے خبر نکل جاتا ہے۔ فلیس ارتفاعهما من جہت واحدۃ، تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کا مرفوع ہونا، یعنی مبتدا اور خبر کا مرفوع ہونا، یہ جہت واحدہ سے نہیں۔ وَكَذَا ظَنَنْتُم مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقْتَضِي مَظْنُونًا فِيهِ وَمَظْنُونًا، اور اسی طرح ظننتو اس حیثیت سے کہ وہ تقاضا کرتا ہے مظنون فی کا اور مظنون کا، یعنی ایک چیز اس کے لیے مظنون فی ہو اور دوسرا اس کے لیے مظنون ہو، تو ظنن تو دو مفعولوں کا تقاضا تو کرتا ہے، لیکن اس کے تقاضا کرنے کی جہت یہ ہوتی ہے کہ ایک مفعول مظنون فی بن رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے لیے مظنون بن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اعطیتو، یہ بھی دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ایک مفعول کے آخذ ہونے کا دوسرے کے ماخوذ ہونے کا تقاضا کرتا ہے، تو دونوں منصوب تو ہوتے ہیں لیکن جہت واحدۃ کی سے منصوب نہیں ہوتے۔ پھر اس پر اعتراض ہوگا، آپ کیسے کہتے کہ جہت واحدۃ سے منصوب نہیں ہوتے، یہ تو جہت واحدہ ہی سے ہیں؟ تو اس کا جواب شخصیت کی قیس مصنف علیہ الرحمہ نے دیا کہ جہت واحدہ نوعیہ ہے، شخصیہ نہیں۔ وَقَذَا ظَنَنْتُ، اور اسی طرح ظننتو من حیث انه یقتضی مظنون فی و مظنونا، اس حیثیت سے کہ یہ مظنون فی اور مظنون ہونے کا تقاضا کرتا ہے، عامل فی مفعولہ، تو اس بنا پر اس نے دو مفعولوں میں عمل کیا، فلیس انتصابهما من جہت واحدۃ، تو مظنونا فی اور مظنون کے تقاضا ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا منصوب ہونا جہت واحدہ شخصیہ سے نہ ہوا بلکہ جہت واحدہ نوعیہ کے قبیل سے۔ وَكَذَلِكَ أَعْطَيْتُ، اور اسی طرح آتیت فعل من حیث انه یقتضی آخذا و ماخوذا، یہ آخذ اور ماخوذ ہونے کی حیثیت سے تقاضا کرتا ہے، عامل فی مفعولہ، تو اس وجہ سے اس نے عمل کے دو مفعولوں میں، فلیس انتصابهما من جہت واحدۃ، تو یہاں پر بھی ان دونوں کا منصوب ہونا یہ جہت واحدہ سے نہیں ہوا۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تابع کی تعریف کل لسان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ شخصیہ میں یہ جو قیودات ہیں اس کی فوائد بیان فرمائے اور اس کی تفصیل بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کل لسان بمنزل جنس کے ہیں، بإعراب سابقہ بمنزل فصل اول کے ہیں، اور من جہت واحدۃ بمنزل فصل ثانی کے ہیں، شخصیت بمنزلہ فصل ثالث کے ہیں۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔